قلوب کی اقسام۔ امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، قلوب چار قسم کی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ ہے قلب اجرد، بے داغ، جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے، یہ مومن کا قلب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ قلب اغلف، جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کا دل ہے۔ پوائنٹ تھری قلب منکوس، وہ سرنگو، یہ منافق کا دل ہے۔ پوائنٹ فورتھ وہ قلب جس میں ایمان و نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادہ اپنی اپنی جانب کھینچتا ہے اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب رہے۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ اول، گناہوں کی وجہ سے انسان کو طاعات الہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے اور طاعات و عبادات سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے۔ سوم، گناہ قلب کو بہرا کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارا نہیں کرتا، گونگا بنا دیتا ہے، زبان سے حق بات نکل نہیں سکتی، اندھا بنا دیتا ہے، حق بات دیکھ نہیں سکتا۔ قلب اور حق کے درمیان باعتبار سماعت، بینائی اور کلام کے درمیان وہ بعد فاصلہ ہو جاتا ہے جو بہرے کو آواز سے، اندھے کو رنگ سے اور گونگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہمارے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حقیقتاً بہرا، گونگا، اندھا ہونا قلب سے تعلق رکھتا ہے، جوارح کا بہرا گونگا ہونا بالغرض اور بالطبع ہے، چنانچہ قرآن حکیم کے اندر ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ سورۃ الحج۔ یہاں بصارت کی نفی سے بصارت حس کی نفی قطعاً نہیں ہے، خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نفی بصارت حس کے خلاف ہے۔ اندھے کے لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ سورہ نور۔ یہاں اعمیٰ سے مراد بصارت حسی ہے اور یہ ارشاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پرچے بجے ہوئے اور منہ موڑ بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ سورہ عبس۔ یہاں بھی قطعی طور پر بصارت حسی مراد ہے۔ مراد یہ ہے کہ پورا اندھا حقیقتاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو، کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کے مقابلے میں گویا آنکھوں والا ہے، یہاں تک کہ قلب کی عدم بصارت کی قوت کے سامنے آنکھ کی حسی بصارت کی نفی کر دینا بھی صحیح ہے، جس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں موجود ہے۔ قوی تر آدمی وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری مسلم۔ اور آپ کے اس ارشاد میں موجود ہے، مسکین وہ نہیں جو گھر گھر پھرتا ہے جسے تم لقمہ دو لقمے دے دیا کرتے ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو لوگوں سے مانگتا نہیں اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھ پاتے ہیں کہ اسے صدقہ دیا جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ اور اس قسم کے نظائر و امثال تمہیں بے شمار ملیں گی، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلے میں غیر حقیقی بمنزلہ معدوم کے ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کے عقوبات، سزاؤں میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ دل کو اندھا، بہرا، گونگا بنا دیتا ہے۔ چہارم، یہ کہ معاصی قلب کو دنسا دیتے ہیں، جس طرح کہ مکان اور مکان کا سار و سامان زمین میں دس جایا کرتا ہے، معاصی دل کو اسفل السافلین تک دنسا کر کے جاتے ہیں اور اسے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ قلب کے دنسنے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات، نجاسات، رذائل اور بد اخلاقیوں
کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، جس طرح کہ وہ قلب جسے اللہ تعالیٰ رفعت دیتا ہے اور مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، شب و روز خیر و فلاح، عالی بلند امور، عالی بلند اعمال، عالی بلند اخلاق و اقوال کے گرد گھوما کرتا ہے، جیسے کہ بعض اسلاف کا قول ہے۔ یہ قلوب دل ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں اور بعض غلاظتوں کے ارد گرد۔ پنجم، یہ کہ معاصی قلب دل کو مسخ کر دیتے ہیں، اور جس طرح صورتیں مسخ ہوا کرتی ہیں، قلوب بھی مسخ ہو جایا کرتے ہیں۔ انسانی قلب حیوانی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاق، اعمال، افعال، طباع کے لحاظ سے جس جانور سے مناسبت ہو جاتی ہے، اسی جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض قلوب مسخ ہو کر خنزیر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ان کے اندر خنزیر کی سی شدت اور خباثت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض قلوب مسخ ہو کر کتے اور گدھے، سانپ اور بچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ غرض اخلاق و عادت اور طباع کے لحاظ سے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی یہی تاویل کی ہے۔ اور جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر ہوا میں اڑے اڑے پھرتے ہیں، یہ سب بھی تم لوگوں کی طرح امت گروہ ہیں۔ سورہ انعام۔ وہ فرماتے ہیں، بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں، بعض کتوں کے، بعض گدھوں کے، اور بعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی مور کے سے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے خوشنما پروں پر ناچا کرتے ہیں۔ بعض گدھوں کی طرح پلید اور احمق ہوا کرتے ہیں، بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بعض کبوتروں کی طرح الفت و انسیت کے کھوگر ہوتے ہیں، بعض اونٹ کا سا کینہ رکھتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سراسر خیر و فلاح ہوتی ہے اور وہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں اور لومڑی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ہمہ وقت لومڑی کی سی مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاہلوں اور گمراہ لوگوں کو کبھی گدھوں سے تشبیہ دی ہے، کبھی کتوں سے اور کبھی دوسرے جانوروں سے، اور کبھی یہ باطنی مناسبت اس قدر قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ اس کا اثر ظاہری صورت پر نمایاں ہونے لگتا ہے، اور اس چیز کو ارباب فراست خوب سمجھتے ہیں، اور کچھ ظاہری اعمال و کردار تو ایسے سرزد ہونے لگتے ہیں کہ عام آدمی بھی دیکھ سکتا ہے، اور یہ مشابہت اعمال و کردار کے لحاظ سے کبھی اس قدر قوی اور پائیدار ہو جاتی ہے کہ صورت پر بھی غالب آ جاتی ہے، اور بالآخر حکم الہی کے مطابق ظاہری صورت بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مسخ تام، جیسے کہ یہود اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس امت میں بھی بعض کو بندر اور خنزیر کی صورت میں مسخ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے ہی قلوب مسخ ہو کر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں، کتنے ہی مسخ ہو گئے، کتنے ہی دس گئے، اور کتنے ہی عوام کی تعریف و توصیف کے فتنے میں مبتلا ہو کر رہ گئے، اور اللہ کی پردہ داری نے ان کو دھوکہ دیا، اور کتنے ہی انعام الہیہ اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام امور من جانب اللہ عقوبات، سزائیں، اہانتیں اور ذلتیں ہیں، اور بس۔ لیکن افسوس، جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ بھی ان کے ساتھ مکر و خداع کرتا ہے۔ ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے، اور حق سے ٹیڑھا چلنے والوں کو اللہ ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ پنجم،
یہ کہ قلب دل الٹ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کو حق، معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگتا ہے، شر و فساد، تباہی و بربادی کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ ہدایت کے بدلہ ضلالت خریدتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کی راہ پر ہوں۔ نفس و خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کر رہا ہوں۔ معاصی اور گناہوں کی یہ تمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جو قلوب پر جاری اور نافذ ہوتی ہیں۔ ہشتم، یہ کہ معاصی گناہ دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالیٰ سے محروم رہیں گی۔ سورہ مطففین۔ معاصی بندوں کی اس مسافت کی راہ میں صدرہ ہوتے ہیں جو بندو اور بندو کے قلوب کے درمیان واقع ہے اور بندو کو قلب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تاکہ وہ اصلاح و فساد کی چیزوں پر غور کرے اور بندو کو شقی و بدبخت کر کے چھوڑتے ہیں۔ نیز معاصی اس راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے، جس کے ذریعے قلوب اپنے پروردگار تک پہنچتے اور اس سے نفرت حاصل کرتے ہیں، اور جس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور جس سے دلوں کو فرحت و انبساط اور مسرت و نشاط حاصل ہوتا ہے۔ غرض معاصی بندو اور بندو کے قلوب کے درمیان اور قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان، قلوب اور اخلاق عالم کے درمیان حجاب اور پر خطر حجاب بن جاتے ہیں۔ نحم، معاصی معیشت زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی معیشت برزخ کی معیشت، آخرت کی معیشت، تینوں جگہ کی معیشت معاصی اور گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے اور آخرت میں عذاب دردناک کا موجب بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میری یاد ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا یعنی روگردانی کی یا منہ موڑا تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سورہ طٰہٰ۔ معیشت ضنکا کی تفسیر۔ بعض علماء نے معیشت ضنکا کی تفسیر عذاب قبر سے کی ہے اور یہ تفسیر صحیح بھی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لیکن اس آیت سے کہیں زیادہ وسیع معنی پر مشتمل ہے۔ اس کی وسعت و عموم ہمہ قسم کی معیشت پر مشتمل ہے۔ معیشت تلخ، خواہ وہ دنیا کی معیشت ہو، خواہ برزخ کی، خواہ آخرت کی، یہ عموم تمام پر حاوی ہے۔ معیشت ضنکا اگرچہ نکرہ ہے اور سیاق اس بات میں واقع ہوا ہے، لیکن معنی کے لحاظ سے اس میں عموم اور وسعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معیشت ضنکا، تلخ و تنگ زندگی کو اعراض عن اللہ پر مرتب اور متفرع فرمایا ہے، اور یہ معیشت ضنکا اعراض کرنے والے کے اعتبار سے ہی ہوگی، اگرچہ وہ دنیا میں بے شمار نعائم اللہ اور نفائس و لذیذ دنیا سے بہرہ ور اور لذت اندوز ہو، لیکن اس کا قلب تو وحشت و ذلت اور حسرتوں کی عامہ جگہ ہی بنا رہے گا۔ ہر وحشت، ہر ذلت، ہر حسرت قلب کے لیے ٹکڑے کر رہی ہوگی۔ باطل امانی اور آرزوئیں، مختلف قسم کے عذاب اس دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے، اور اس کی یہ تمنائیں اور آرزوئیں شہوات عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت کے نشہ میں مستور ہوں گی،
اور ہم اوقات اس سے بدمست رکھتی ہوں گی۔ اگر وہ شراب خور نہیں ہے تو شراب کا نشہ نہ صحیح، لیکن ان شہوات و خواہشات و تمناؤں اور آرزوؤں کا نشہ بجائے خود اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے کبھی افاقہ ہی نہیں ہوتا۔ شراب خور کو تو کبھی نہ کبھی افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن جب دنیا اور خواہشات کا نشہ تو اترنے ہی نہیں پاتا، اور یہ نشہ اس وقت اترتا ہے جب کہ موت کا پیالہ پیتا ہے، اور موت کا نشہ اس پر سوار ہو جاتا ہے اور ان سے دنیا کی اس زندگی سے علیحدہ کر کے مردوں میں سلا دیتا ہے۔ پس معیشت زن کا تنگ زندگی، تلخ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازم و ضروری ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا ہے اس سے اعراض کرے۔ اور یہ معیشت زن کا تلخ زندگی، تنگ زندگی دنیا میں بھی لازمی ہے اور برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی، اور حقیقت امر بھی یہ ہے کہ آنکھوں کو ٹھنڈک، قلب کو ہدایت، نفس کو اطمینان اللہ معبود برحق کے سوا ممکن ہی نہیں۔ معبودان باطل سے سوائے پریشانی اور سراسیمگی کے کچھ حاصل نہیں۔ پس جس نے ذات الہی سے ٹھنڈک نہ پائی، اس کا نشہ ہمیشہ حسرتوں سے زخمی اور چور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حیات طیب اور شیرین زندگی اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے اور اعمال صالح سے اپنے کو مزین و آراستہ کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس نے نیک عمل کیا، وہ خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالح کا انہیں ضرور صلہ دیں گے۔ سورہ نحل۔ پس اہل ایمان جو اعمال صالح سے مزین ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو اپنے اعمال صالح سے اپنے کو مزین اور آراستہ کریں گے، دونوں جہان میں بہترین زندگی ہے۔ ایسے ہی لوگ جہان میں زندہ اور کامیاب ہیں۔ اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ سورہ نحل۔ اور یہ ارشاد بھی اس کی نظیر ہے: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو تو تم کو ایک مقرر وقت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا، یعنی ان کی زندگی نہایت خوشگوار گزرے گی، اور جس نے زیادہ کیا ہے اس کو اس کا زیادہ صلہ دے گا۔ پس وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال و نیک کردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور اور فائز المرام ہیں۔ دونوں جہان میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے، کیونکہ نفس کی فرحت، سرور قلب، فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب، طمانینت قلب، انشراح قلب، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب سے وابستہ ہے، اور یہ چیزیں اسی وقت حاصل ہوتی ہیں جبکہ شہوات محرمہ، خواہشات مکروہ اور شبہات باطلہ سے اجتناب و احتراز کیا جائے۔ اور حقیقت امر تو یہ ہے کہ اصل نعمت و سرور، اصل فرحت و بہجت، اصل لذت و عافیت بھی یہی ہے۔ اسی کا نام ہے جسمانی لذت و سرور، اس کے مقابلہ میں ہیچ اور سراسر ہیچ ہے۔ لطف بادہ ندانی بخدا تانا چشی۔ چنانچہ بعض عارفین سلف صالحین لذت آشنائی بادہ توحید کا قول ہے۔ اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لے جس میں ہم ہیں، تو اس کے لیے وہ ہم سے تلوار لے کر جنگ کرے۔ کسی اور عارف باللہ کا قول ہے:
قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ زبان سے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقین وہ بہترین ایسے بہرور ہیں وگرنہ کچھ نہیں۔ کسی اور بزرگ کا قول ہے، بے شک دنیا میں ایک جنت ہے اور وہ ویسی ہی جنت ہے جیسی آخرت کی۔ جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل ہوا وہ آخرت کی اس جنت میں داخل ہوا، اور جو آدمی دنیا کی اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور اس جنت کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا ہے، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو۔ مسند احمد، اس کی سند ضعیف ہے۔ ذکر الہی کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کی کیاریاں کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ مسند احمد۔